الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف نبی اکرم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت سماعت فرمائیے اور درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبح کے وقت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے منور پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ خوشی کے آثار کیسے؟ تو ہمارے نبی، آپ کے نبی، سب کے نبی، اللہ کے نبی، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی میرے رب کے پاس سے آنے والے نے مجھے خبر دی ہے کہ جو آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بلند فرمائے گا اور اسی کے مثل رحمت نازل فرمائے گا۔ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، میلاد کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ 2 ہفتے سے ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت کے کچھ منور واقعات سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ایک ایسے پہلو پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جو زمانہ جاہلیت میں انسانیت کی حد سے گزر کر حیوانیت کی حد میں داخل ہو چکا تھا، بلندی سے نکل کے پستی کی جانب کوچ کر چکا تھا، لیکن جب ہمارے نبی آئے، آپ نے انسانیت کو انسانیت سکھائی اور ان کی بگڑی ہوئی راہیں اور ظلم و ستم کی جو چل رہی تھی آندھیاں، ان سب کو بند کر کے ایک نیا راستہ دیا۔ زمانہ جاہلیت میں جہاں بے شمار برائیوں کا ابتلا تھا، وہیں ایک برائی یہ بھی پائی جاتی تھی کہ وہ لوگ اپنی نومولود بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ درگور مطلب قبر کھود کر اس کو دفن کر دینا، زندہ ہی۔ عرب کے بعض معاشرے میں یہ رواج 100% پا گیا تھا اور بعض میں جزوی طور پر۔ زمانہ جاہلیت میں عرب والے اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ ادھر گھر میں بچی کی ولادت ہوئی، کسی نے کہا کہ تیرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، تو اس باپ کا منہ کالا ہو جاتا تھا
اور معاشرے کے لان تان سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنے بچی کو اٹھائے اور کھڈا اپنے ہاتھ سے کھود کر اس میں دفن کر دے۔ لیکن جب اسلام آیا تو جہاں اسلام نے بے شمار احکامات نازل فرمائے، وہیں بیٹی کے معاملے میں بھی رہنمائی فرمائی۔ اور اس دور میں، جس دور میں بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا تھا، زندہ دفن کیا جا رہا تھا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے لیے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، کہ تم اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے ہوگے، تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہوگے، سن لو قتل کرنے والوں اور دفنانے والوں، فاطمہ جو میری بیٹی ہے وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اس معاشرے میں بیٹی کا نام سن کر بندے کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، ناگواری آ جاتی تھی۔ اس دور کے اندر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو اچھا جانتے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، محبت بھرے ماحول میں رکھتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اس معاشرے میں لڑکی کی عزت ہے، وقار ہے، لوگ لڑکیوں سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن اس دور کو آپ اپنے نگاہوں کے سامنے لائیے کہ جس دور میں بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا تھا، زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اس دور کے اندر ہمارے نبی کا یہ فرمان کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ بیٹیوں کے قتل کرنے کا رواج اتنا زیادہ ہو چکا تھا، اسلام لانے کے بعد ایک صحابی مدینہ منورہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، آقا جب سے میں اسلام لایا ہوں، اسلام کی مٹھاس اپنے دل میں نہیں پائی۔ اسلام کی بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے، جس طرح ہم رسگلہ کھائیں، کوئی مٹھائی کھائیں تو اس کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے نا، کڑوی چیز کھائیں تو اس کا کڑواپن محسوس ہوگا۔ تو جس طرح تمام چیزوں کے ذائقے ہیں، اسی طرح اسلام کا، ایمان کا، قرآن کا، اللہ اور رسول کی محبت کا بھی ایک ذائقہ ہے، ایک چاشنی ہے، ایک مٹھاس ہے۔ اب یہ الگ سی بات ہے کہ ہمیں نہ ملے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن ڈھونڈنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، آپ رسگلہ کھائیں، رسگلہ کھانے کے بعد لڈو کھائیں، لڈو آپ کو پھیکا نظر آئے گا، کیونکہ رسگلہ آپ نے کھایا تھا تو رسگلے کی چاشنی، مٹھاس نے لڈو کے مٹھاس اور چاشنی کو کم کر دیا۔ ایک مٹھائی کھانے کے بعد دوسری مٹھائی کھائیے، دوسری مٹھائی آپ کو پھیکی لگے گی۔ یہ پھیکی کیوں لگ رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سارے ایسی چیزیں بھی رکھی ہیں جو حق کی جانب ہمیں دعوت دے رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک مٹھائی کھانے کے بعد دوسری مٹھائی کھانے میں اس دوسری مٹھائی کا ذائقہ پھیکا کیوں لگتا ہے؟ اس میں بھی حکمت ہے۔ ایک ہے دنیا کا ذائقہ، ایک ہے آخرت کا ذائقہ، ایک ہے دنیا کا ذائقہ، ایک ہے ایمان اسلام کا ذائقہ۔ ایک دنیا کی مٹھاس ہے، ایک اسلام کی مٹھاس ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دنیا کی مٹھائی کھا کھا کر ہم دنیا کی مٹھائی کھا کھا کر اپنے ذہن، اپنے دماغ کو اتنا مبتلا کر لیا ہے کہ اب اگر اسلام کی مٹھائی کھاتے ہیں تو اسلام کی مٹھائی کی مٹھاس نظر نہیں آتی۔ آپ دنیا کی مٹھائی چھوڑ دیں اور پھر اسلام کی مٹھائی کھائیں تو اب اسلام کی مٹھاس آپ کو نظر آئے گی، دنیا کی مٹھاس پھیکی لگے گی۔ خواجہ پاک کی زندگی کو دیکھیں، دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں، نہ رہنے کا مکان ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی سامان و اسباب ہے۔ ان کو تو صرف اسلام کی، ایمان کی مٹھاس ہی اچھی لگتی ہے۔ ان سے اگر کوئی کہے کہ صاحب آپ شادی کر لیں، شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان سے کوئی کہے آپ عالیشان محل بنا لیں، محل بنانے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان اسلام کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، وہ دنیا کا ذائقہ اب چکھیں گے تو ان کو پھیکا لگے گا۔
تو اس صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ جب سے ایمان لایا ہوں اسلام کی مٹھاس نہیں پایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخر تو نے کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تجھے مٹھاس نہیں مل رہی؟ اس نے اپنی درد بھری کہانی سنائی اور عرض کیا یا رسول اللہ زمانے جاہلیت میں نے اپنی 8 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ اللہ اکبر، 8 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، 1 بچی ہو تو 1 بچی، 2 بچی ہو تو 2 بچی۔ کہا کہ میں نے اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں اپنی سگی بیٹی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ ایک دوسرے شخص کا واقعہ ملتا ہے، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا آقا زمانہ جاہلیت میں ایک گناہ ہوا تھا، اس گناہ کو جب میں یاد کرتا ہوں میرے آنسو بھر آتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا آقا میرے گھر بچی پیدا ہوئی تھی، لوگوں نے بتایا کہ تیرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے۔ جس طرح عرب کا معاشرہ تھا کہ بچی کا نام سن کر اس کا منہ کالا ہو جاتا تھا کہ کل میرا کوئی داماد بنے گا، تو میرا بھی منہ کالا ہو گیا۔ میں نے اپنی بچی کو اٹھایا اور وہ تھوڑا سمجھدار ہو گئی تھی، میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اس کو تیار کر، اس نے تیار کیا اور میں لے کر چلا تو کہہ رہی ہے ابو کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا دعوت میں جا رہا ہوں، تو وہ خوش ہو گئی۔ جب میں اس کو جنگل میں لے گیا اور کدال سے زمین کھودنے لگا تو زمین کھودتے کھودتے میرے پیشانی پہ پسینہ آ گیا۔ یا رسول اللہ میری وہ بچی اپنے کرتے کے دامن سے میری پیشانی پر اٹھنے والے پسینے کو پوچھ رہی تھی، لیکن میں اتنا بے رحم ہو گیا تھا اور اتنا شفاق ہو گیا تھا کہ اس کی یہ ادا میرے دل کو پگھلا نہ سکی۔ یا رسول اللہ جب کھڈا کھد گیا میں نے اس کو دھکا دیا، جب دھکا دے دیا زمین کے اندر وہ پہنچ گئی تو وہ ابو ابو کہہ کے مجھے پکار رہی تھی، ابو آپ مجھے قتل کر رہے ہیں، ابو آپ مجھے مار رہے ہیں۔ یا رسول اللہ جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرے آنکھوں سے یا رسول اللہ یہ واقعہ جب یاد آتا ہے تو میرے آنسو نہیں رکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ درد بھری کہانی سنی آپ بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ پیارے اسلام بھائیو دیکھیں یہ معاشرہ تھا، یہ کوئی جانوروں کی کہانی نہیں ہے، یہ انسان کی کہانی ہے۔ اور آج ہم دیکھیں آج اگرچہ بیٹی کی معاشرے میں عزت ہے لیکن آج بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو بیٹی کے نام سے چڑ جاتے ہیں۔ 2 بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کا تو کھانا پینا ہی چھوٹ جاتا ہے۔ ارے کیا یہ زمانہ جاہلیت کی یاد نہیں ہے؟ حدیثوں میں آیا کہ بیٹی تو رحمت ہے اور بیٹا یہ نعمت ہے، اور سن لیجئے نعمت پر حساب و کتاب ہے، رحمت پہ حساب و کتاب نہیں ہے۔ بیٹا کی جستجو رکھنے والے اور بیٹیوں سے منہ پھیر لینے والے اور کترانے والے سن، یہ بیٹی رحمت ہے، یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ آپ دیکھیں زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا تھا، مدینہ منورہ کا پر نور ماحول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث کا خلاصہ ہے کہ جس کی 3 بیٹی یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کی بہترین پرورش کرے، ان کی شادی کرے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ادھر سرکار نے 3 بچیوں کی پرورش کی فضیلت بیان کی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹی ہو تو، یہ حدیث آپ نے بارہا سنا ہوگا لیکن اس کے پیچھے جو راز پوشیدہ ہے دیکھیے، 8 بچیوں کو دفن اور قتل کرنے میں وہ گریز نہیں کرتے تھے۔ آج کسی کی 3 بیٹی نہیں ہے 2 بیٹی ہے تو اس کے دل میں بھی خواہش ظاہر ہو رہی ہے کہ کاش میری 3 بیٹی ہوتی تو مجھے بھی جنت مل جاتی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کسی کی 3 بیٹی نہ ہو 2 بیٹی ہو تو کیا اس کو جنت نہیں ملے گی؟ آقا نے فرمایا اسے بھی رب تعالیٰ جنت دے گا۔ اب جس کی 1 بیٹی ہے وہ تو رہ گیا نا جنت سے،
وہ کھڑا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ اگر ایک بیٹی ہو تو کیا جنت نہیں ملے گی؟ آقا نے فرمایا اسے بھی ملے گی۔ تو آپ دیکھیں ایک بیٹی ہونے پر بندہ پچھتا رہا ہے، دو بیٹی ہونے پر پچھتا رہا ہے کہ کاش میری 3 بیٹیاں ہوتی، اور ایک دور وہ بھی تھا کہ 8 بیٹیوں کو قتل کر کے لوگ فخر کیا کرتے تھے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یہ بیٹیاں پھینکنے کی چیز نہیں ہے، مشکل تو ہے، مشکل ہے، لیکن اسی مشکلات کے راہ سے نکل کر ہی تو منزل ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو مشکل میں رہتا پیدا کیا، اتنا اس سے ماں کا پیٹ تھا، اس میں بندہ 9 مہینے گزارتا ہے، مشکل کی بات نہیں ہے۔ بچپنے میں کیسی کیسی بیماریاں لگتی ہیں، مشکل کی بات نہیں ہے۔ جب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ایسے ہی جوان ہو گیا، نہ صاحب، جب آپ کے بچے ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بچوں کو کس طرح پالتے ہیں۔ آج کل تو ماں باپ کو منہ نہیں لگایا جاتا اور کہا جاتا ہے ارے والد صاحب آپ کو کیا معلوم، زمانہ بدل گیا۔ ارے تو اس کو کہہ رہا ہے جو تیرے بچپن سے جب تو بولنا نہیں جانتا تھا، اور وہ ماں جب تو بولنا نہیں جانتا تھا وہ ماں سمجھ جاتی تھی کہ اب میرے بچے کو پیاس لگی ہے کہ بھوک لگی ہے، تو اس سے کہہ رہا ہے کہ تم جانتی نہیں ہو اور تم جانتے نہیں ہو، زمانہ بدل گیا۔ زمانہ لاکھ بدل جائے، زمانہ نہیں بدلتا، تمہارا مزاج بدل گیا ہے، تمہارا انداز بدل گیا ہے۔ بھول گئے اس ماں کو کہ جو اپنا کام چھوڑ کر رونے لگتا تھا تو تجھے دودھ پلاتی تھی، کام کو چھوڑ دیتی تھی، تجھے دودھ پلانے آتی تھی، وہ واقعہ بھول گیا۔ جب تیرے بچے ہوں گے اور جن اسلامی بھائیوں کے بچے ہوں اور بچے جن کے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ایک بچے کی پرورش میں کتنی محنت مشقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، کتنی محنت مشقت اس میں لگتی ہے، خرچ ہوتی ہے، رات کی نیند بھی غائب ہو جاتی ہے، دل کا سکون بھی۔ اگر بچے کو کچھ بیماری ہو جائے باپ پریشان ہو جاتا ہے، تو ہمارا وہ باپ، بوڑھا باپ جو آج بوڑھا ہو گیا ہے، وہ بھی تو ہمارے لیے پریشان ہوا تھا کہ ہماری پرورش جانوروں نے کی، ہماری پرورش جانوروں نے نہیں کی۔ تو آج ماں باپ کی عزت نہ کرنے والوں سن لو، کل تمہاری بھی اولاد ہے۔ جب آج تم نہیں کر رہے تو جب تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کا بیج بو رہے ہو تو کل تمہیں بھی کاٹنا ہے، تمہاری بھی اولاد ہے، وہ بھی نافرمانی تمہاری کرے گی۔ اور تم کہتے ہو زمانہ اسٹینڈرڈ آ گیا، زمانہ آگے بڑھ گیا، جدید زمانہ آ گیا، تو سن لو اگر جدید زمانہ اب آ گیا ہے تو اب کے بعد جب تم بوڑھے ہوگے نا تو اس سے بھی جدید زمانہ آئے گا۔ ابھی تو تم اپنے ماں باپ کو باتوں بات میں تکلیف پہنچا رہے ہو، کل کا زمانہ ایسا ہوگا کہ تمہارے بچے تمہیں ہاتھ اور پیر سے مار کر تکلیف پہنچائیں گے اور تم کر بھی نہیں سکتے کچھ۔ جس طرح تمہارا بوڑھا باپ نہیں کر سکتا اسی طرح تم بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسلام نے، شریعت نے بچیوں کو اتنی عزت دی۔ اچھا اب دیکھیے ایک عورت جو شکل و صورت سے ایسی نہیں ہے کہ اس کو دل لگایا جائے، اس کی شادی ہوئی، شوہر نے اس کو طلاق دے دیا، کم پیسے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، کم خوبصورتی کی وجہ سے، حدیث پاک میں آیا کہ ایسی لڑکی بھی اپنے باپ کی سفارش کر کے جنت دلوائے گی۔ کیسے؟ شادی ہوئی، شوہر نے طلاق دے دیا، اب جب قیامت کے دن اس کا بوڑھا باپ جس نے اس کی پرورش کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی اپنے گھر میں بتائی، اس کے لیے بوڑھی کمر پر بوریاں لادتا رہا، بڑھاپے میں بھی نوکریاں کر کے اپنی بچی کا پیٹ پالتا رہا، اور وہ باپ جو بوڑھاپے کی وجہ سے صحیح سے کھڑا نہیں ہو پاتا، وہ مزدوروں کی لائن پہ لگ کے کھڑا رہتا ہے کہ کوئی مجھے مزدوری پر لے جائے۔ اگر کوئی جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ بوڑھا ہے، یہ کیا کام کر پائے گا، تو وہ بوڑھا باپ اس سیٹ کا، اس امیر شخص کا دامن پکڑ کے کہتا ہے بابو مجھے لے چلو، 10 روپے کم دے دینا کیونکہ میری بچی بھوکی ہے۔ ایسا باپ جب قیامت کے دن جہنم میں جانے لگے گا، حدیث میں آیا کہ وہ مردودہ عورت، حدیث پاک میں آیا امراتن مردودتن، کہ ایسی عورت جس کو رد کر دیا گیا، وہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گی مولا تو نے مجھے عقل نہ دی، مجھے شکل نہ دی، شوہر نے قبول نہ کیا، سسرال نے مجھے ٹھکرا دیا، اور زمانہ دوبارہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس بوڑھے باپ نے میری
परवरिश के साथ साथ मेरी जिंदगी का सहारा बना रहा, आज तो मैं इसको जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। हदीसों में आता है कि रब ताला उस औरत की सिफारिश से उस बूढ़े बाप, गुनाहगार बाप को जन्नत अता करेगा। अरे बेटी में वो अल्लाह ताला ने चीज रखी है कि जन्नत का बाइस है, ये नागवार चीज नहीं है, ये जन्नत में जाने का सबब है। ये नेमत के साथ साथ रहमत भी इसको बनाया गया कि रहमत है, इस पे कोई हिसाब नहीं है। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भैया, वो जमाने जाहिलियत की याद फिर ताजा न करे कि बेटी का नाम सुनकर एक बेटी हुई थी, दूसरी बेटी हो गई तो साहब उसका मूड ही ऑफ हो गया। दो दो बेटियां, क्या तू खिला रहा है? क्या तू राजिक है? जब खालिक ने तुझे दिया और खालिक ने उसको पैदा किया तो उसका रिस्क भी राजिक देगा। और हदीस पाक में आता है कि जब बच्चा 120 दिन का अपने मां के पेट में हो जाता है, उसकी रूह फूंकी जाती है, तो उसका रिस्क भी लिख दिया जाता है कि ये दुनिया में कब तक जिएगा, कितना खाएगा, कहां खाएगा। और हम सोच रहे हैं कि 2 बेटी हो जाएंगी, 3 बेटी हो जाएंगी या 4 बेटे हो जाएंगे तो पढ़ाई का मामला कैसे रहेगा, मैं डॉक्टर इंजीनियर कैसे पढ़ाऊंगा बनाऊंगा। 2 बच्चे हम 2 हमारे 2 वाले नारे, तो ये नारे अच्छे नहीं हैं। हमें हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में कसरत करो, क़यामत के दिन तमाम नबियों के सामने मेरी उम्मत ज्यादा होगी, 120 सफ़े जन्नत में होंगी। और सरकार ने फरमाया 120 सफ़ों में से 80 सफ़ मेरी उम्मत की और 40 सफ़ में हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कमो बेश 1,24,000 या 2,24,000 नबियों की उम्मत सिर्फ 20 सफ़ में रहेगी, मेरी उम्मत 80 सफ़ों में रहेगी। फरमाया अपने औलाद में कसरत करो क्योंकि क़यामत के दिन मैं फख्र करूंगा। तो राज़िक तो अल्लाह ताला है, हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? जब हम पैदा हुए थे तो हमारे वालिद ने तो टेंशन नहीं लिया था। हम तो 5 भाई हैं, हम तो 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं, 7 लोग हैं, उन्होंने तो टेंशन नहीं लिया था। क्या हम भीख मांग रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि हमारी 5 औलाद हो जाएगी तो भीख मांगेगी, तो क्या हम भीख मांग रहे हैं? अल्लाह ताला राज़िक है। मैं इस पर बहुत गौर करता रहा और बड़े दिन से मुझे इस पर गौर करने की जो है ख्वाहिश थी कि साहब हमारे वालिद 3 भाई थे, 5 भाई थे, जब बड़े हुए तो उनका अपना अपना कारोबार हो गया, उनकी शादी हुई, हम हुए, हम अपने बाल बच्चों को पालते रहे। अब हम उनके बच्चे हुए तो हम कैसे रहेंगे? हम क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? कोई कारोबार भी नहीं। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरे वालिद साहब का कोई कारोबार नहीं, मजदूरी करते हैं बेचारे। तो मैं ये सोच रहा था हम 5 भाई हैं, हम क्या करेंगे? लेकिन हमारा बड़ा भाई बड़ा हुआ, वो अपने काम करने लगा। मुझसे 2 बड़े भाई हैं, 2 छोटे हैं, तो दूसरे नंबर के बड़े हुए, वो भी अपना कारोबार करने लगे। जब मैं बड़ा हुआ मैं मुंबई गया, वहां मैं भी जो है काम करने लगा। फिर मेरा ज़हन बना पढ़ने का, तो फिर जो है पढ़ाई की जानिब आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी खाने पीने को मिलता है, किसी के सामने मैं भीख नहीं मांगता। मुझसे छोटे जो 2 भाई हैं वो भी काम करने लगे। तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि अल्लाह ताला देखो कितना राज़िक है। हालांकि कोई ज़ाहिरी असबाब नहीं है, मेरे वालिद का कोई कारोबार नहीं है कि चलो वालिद साहब के कारोबार में बैठ जाएंगे, अपनी पेट रोजी चलेगी। और वो भी कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अल्लाह ताला दे रहा है। तो देखो 5 बच्चों को, उस बाप के 5 बच्चे जब जवान हुए, जवान होते ही रब ताला रिस्क दे दिया ना, तो हम क्यों टेंशन में आ रहे हैं कि हमारे 5 बच्चे हो जाएंगे तो वो भीख मांगेंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? अरे रब ताला राज़िक है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रब ताला ने रिस्क का जिम्मा लिया है, हाँ, ईमान पर मौत का जिम्मा नहीं लिया। इसके बारे में हमें फिक्र करनी चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो जिसके बारे में सोचना चाहिए उसके बारे में तो नहीं सोच रहे हैं कि मेरा कब्र में क्या मुआमला होगा, मेरा हश्र में क्या मुआमला होगा, जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रिस्क की गारंटी हमने लिया है। कुरान पाक इस पर शाहिद है, गवाह है कि हर जानदार का रिस्क उसके रब के जिम्मे करम पर है। आप देखें, बच्चा मां के पेट में होता है, रब वहां पर भी गिज़ा पहुंचाता है। एक शख्स इसी तरह था, उसको जब ये बात सुनी ना, उसको यकीन नहीं होता था कि यार अल्लाह ताला कैसे रिस्क देता है। उसने कहा चलो मैं आजमाता हूं।
جنگل بیابان میں گیا اور ایسی جگہ گیا جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، اتفاق سے کیا ہوا، ایک قافلہ جا رہا تھا، وہ راستہ بھول گیا، اور راستہ جب بھولا تو وہ اسی راستے پر چل نکلا جہاں پر وہ بیٹھا تھا اور اللہ تعالیٰ کو آزما رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق کیسے دے گا، جب میں اسباب ہی ختم کر دوں گا تو مجھے رزق کیسے ملے گا۔ وہ قافلہ اسی جانب گیا، جب اس نے دیکھا کہ یار میری طرف تو قافلہ آ رہا ہے، تو وہ ریت پر لیٹ گیا، ریت پر لیٹ گیا کہ مجھے دیکھ نہ پائے، لیکن اللہ کی قدرت، وہ قافلہ بڑھتا گیا، کچھ ایسا معاملات پیدا ہوئے، وہ قافلے کا ایک آدمی ادھر ہی چلا گیا، دیکھا کہ یہ لیٹا ہوا ہے، جب اس نے دیکھا کہ یار یہ قافلے والے تو دیکھ لیے، تو سوچا کہ اب یہ میرے پاس آئیں گے تو میں کھاؤں گا ہی نہیں۔ قافلے والے نے آواز دی، ارے ادھر آؤ، یہ بے ہوش پڑا ہے، اس کی زندگی بچاؤ۔ قافلے والے دوڑتے آئے، دیکھا تو یہ آنکھیں بند کیے ہے اور منہ بند کیے ہوئے ہے، تو انہوں نے کہا لگتا ہے کہ یہ صحرا میں بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، لاؤ اس کو کھانا کھلاؤ۔ تو جو ان کے پاس کھانا تھا وہ کھانا کھلانے لگے، جب کھانا کھلانے لگے تو اس نے منہ بند کر لیا کہ جب میں منہ بند کر لوں گا تو کیسے میرے پیٹ میں لقمہ جائے گا، گلے سے کیسے نیچے اترے گا۔ انہوں نے دیکھا یار یہ تو بہت کمزور ہے، اس کے تو دانت بھی نہیں کھل رہے ہیں، جبڑا بھی نہیں کھل رہا، ایسا کرو کہ اس کو حلوہ لاؤ، نرم چیز کھلاؤ۔ جب نرم چیز کھلائے تو وہ اور زور سے بند کر لیا۔ انہوں نے کہا لگتا ہے جکڑن لگ گئی ہے، لاؤ جو ہے اس کو چمچ اور اس کو حلق میں پہنچاؤ۔ انہوں نے دونوں ہاتھ سے پکڑ کے چمچ ڈال کے جیسے تیسے جب حلق میں اتارا، تو جب حلق میں وہ حلوہ گیا، دیسی گھی کا حلوہ گیا، تو وہ مسکرا دیا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، تم تو ابھی بے ہوش تھے، تمہاری تو حالت غیر ہو رہی تھی اور تم مسکرا رہے ہو۔ کہا میری حالت غیر نہیں تھی، میں اپنے رب کو آزما رہا تھا کہ اگر میں نہ کھانا چاہوں اور ایسی جگہ پہنچ جاؤں جہاں کوئی اسباب نہیں ہے تو کیا رب مجھے رزق دے گا؟ یقیناً رب کا وعدہ سچا ہے، قرآن سچا ہے کہ رب کہتا ہے کہ ہر جاندار کا رزق میرے ذمہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ذمہ لے رکھا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے بھوکا ہر کوئی جاگ جاتا ہے لیکن بھوکا سوتا نہیں ہے، تو رب نے رزق کا تو ذمہ لیا ہے لیکن قبر کا ذمہ نہیں لیا، قبر کا ہمیں سوچنا ہے، آخرت کا ذمہ نہیں لیا، ہمیں سوچنا ہے، اور جنت اور جہنم میں جانا کہاں ہے اس کا ذمہ نہیں لیا، اس کا ذمہ ہمیں خود اپنے کندھوں پر اٹھانا ہے۔ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، نیکیوں کی جانب آئیے، 5 نمازوں کی پابندی کیجئے۔ یہ دنیا رنگین ہے لیکن 4 دن کی ہے، اس کے بعد ختم ہو جانی ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ صاحب میں مر کے واپس آ جاؤں گا، تو یہ خیال چھوڑ دے، ہم سے پہلے حضرت آدم سے لے کر آج تک کروڑوں اربوں خربوں لوگ گئے ہیں، کوئی واپس نہیں آیا، تو جب کوئی واپس نہیں آیا تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔